راستہ آپ نے جاری رکھا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ دینی تعلیمات کے اندر، اور سائنس میں بھی ہے، دینی تعلیمات میں بھی ہے، لیکن دینی تعلیمات کے اندر مسلمات میں سے ہے یہ بات کہ دو چیزیں بہت نقصان دہ ہیں، دو چیزوں کی خرابی بہت کم ٹھیک ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، بہت محنت بہت کرنا پڑتی ہے، اور بنیادی خرابی پیدا کرتی ہیں دو چیزیں، ایک نطفہ حرام اور ایک لقمہ حرام۔ یہ وہ تباہی مچاتے ہیں انسان کے اندر کہ جس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت بڑے مربی بھی ہوں تو کامیاب نہیں ہوتے، شاید نبیوں سے بھی بعض اصلاح نہ ہو، لقمہ حرام اور نطفہ حرام اتنے اثر انداز ہوتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا ان لوگوں کو جو کربلا میں امام کے سامنے آئے تھے، بارہا انہیں امام نے خطبہ دینا چاہا، بسم اللہ پڑھی تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، پھر امام رک کے انتظار کیا کہ شور ختم ہو، میں شور ذرا کم ہوا، دوبارہ شروع کیا، پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کیوں نہیں سنتے ہو میری بات، آپ میں آمادگی نہیں ہے، کس چیز نے یہ حالت کر دی ہے کہ امام حسین کی بات نہ سنیں؟ امام نے فرمایا وہ لقمہ جو تمہارے پیٹ کے اندر ہے وہ حرام، وہ یہ کام کرتا ہے، انسان میں سنجیدگی ختم کر دیتا ہے، جد ختم کر دیتا ہے لقمہ حرام۔ نطفہ حرام اور لقمہ حرام، نطفہ حرام ماں باپ ہی کی گناہ کی وجہ سے بنتا ہے، اور لقمہ حرام بھی ماں باپ کی وجہ سے، یہ دو جرم ماں باپ کرتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کی سزا اولاد کو سہنا پڑتی ہے۔ یہ بھی انسانوں کا ظلم ہے انسانوں کے اوپر، انسانوں کا جرم ہے انسانوں کے اوپر۔ تقوی روک سکتا ہے ان دونوں کو، وہ حفاظتی تدبیر جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے وہ ان دونوں سے روکتی ہے، نطفہ حرام سے بھی اور لقمہ حرام سے بھی روکتی ہے، پھر پاکیزہ معاشرہ اور حیات طیبہ انسان کو میسر آتی ہے۔